میں اس میں بے شمار نظریاتی مخالفتیں ہوں، لیکن جنہوں نے چلانے تھے، جنہوں نے کرنے تھے، انہوں نے کیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اس دور میں فرض کرے کوئی کمشنر صاحب میں جی وہ ناراض نہ ہو جائیں تو ہم اپنا یہ آئیڈیا ہی بدل لیتے، یا ہم اب آج کے دور میں کہیں کہ کہیں ہماری سربراہ مملکت ناراض نہ ہو جائیں تو ہم ان چیزوں کو بدل کے ایسے کر لیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر کسی ایک منصوبے یا پروجیکٹ پہ ہیں، اگر آپ واقعتاً ہیں، تو پھر آپ اس کے لیے مخالفت بھی بھلے برداشت کریں، اس کے لیے نقصان بھی برداشت کریں. اس کے لیے کچھ دوست احباب آپ کو، بلکہ زیادہ دوست احباب آپ کو چھوڑ جائیں گے، آپ یہ بھی برداشت کریں. لیکن اپنے موٹیو پر، اپنے مشن کو، اپنے نقطے کو اگر آپ نہیں چھوڑیں گے اور قائم رکھیں گے، تبھی آپ اپنے اندر کی بھی وہ تسکین کر سکیں گے جس کے لیے آپ نے محنت کی تھی، اور کسی اور کے لیے بھی راہ ہموار کر سکیں گے کہ پیچھے آنے والوں کو بھی تحریک ملے کہ یار کوئی بات نہیں، ہمارے بڑوں نے بھی بہت تکلیفیں اٹھائی تھی لیکن ہمیں یہ مشن کرنا ہے. اب یہ جو تنظیمیں ہیں ان کے لیے میں تجویز آپ کی توسط سے پروگرام کی دوں گی کہ ایسی سینسرشپ سوشل میڈیا میں بھی ہونی چاہیے جو یہ دیکھ سکے، احتساب کر سکے. وہ ایک خاص لوگ ہوں جو دیکھیں اور بند کر دیں، بائیکاٹ کر دیں، ان تنظیموں کو بند کر دیں، بلاک کر دیں کہ جو حد سے زیادہ یا تو خدا نخواستہ اخلاقی سطح سے گر گئی یا ادبی سطح سے گر گئی. اور ایک نیا کلچر خاص طور پر ادب ثقافت میں چوریوں کا، اپنے نام کرنے کا، یہ جو شروع ہوا، اس کو تو خاص طور پر میں سمجھتی ہوں کہ یہ انتہائی ضروری ہے. آپ یقین کریں آج سے کئی سال پہلے جب ہم نے یہ توجہ دلائی تھی تو ہمارا سچ مچ مذاق اڑایا گیا تھا کہ یہ سب سے کاٹ دیں گی ہمیں یہ خاتون، یہ ہمیں چلنے نہیں دے گی ان کی باتوں میں اگر آگے. آج آپ دیکھیں کہ وہی چند 6-7 نام جنہیں اس وقت پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا تھا، آج وہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ آپ کے سچی بات ہے سر پہ آ کے بیٹھ گئے، آپ کے دماغ اور فکر افکار پہ آ کے بیٹھ گئے، آپ ان کو اب نہیں ہٹا سکتے. بالکل ایسے ہی. بالکل. اچھا، افسانے کے حوالے سے کچھ ہے آپ کے پاس تو؟ جی، افسانے کی آپ یہ نشست کیونکہ افسانے پر ہم بہت خوش ہیں کہ آپ نے دو اصناف کو جو بہنیں ہیں یا بہن بھائی ہیں جو بھی ہیں ان کو بٹھایا. افسانہ یا کہانی، قصہ، داستان تو ہماری سرشت میں ہوتا ہے، ہر دور میں لکھا جاتا رہا، صرف اسلوب کے فرق ہوتے تھے، ترقی کے ساتھ ساتھ بڑھتے گئے. اب جو افسانہ ہے قریشی صاحب آج کے دور میں جو افسانہ ہے اس میں جو اچھی بات مجھے زیادہ طور پر لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ واقعی دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں. آپ کا پلاٹ بہت بڑا نہیں، آپ کی تھیم بڑی ہے، آپ کی منظر کشی کم ہے لیکن آپ کی تھیم برقرار ہے. آپ کے پاس کرداروں کی بھرمار نہیں، ڈائلاگ نہیں، مکالمے نہیں. آپ اگر اشاراتی اور علاماتی بات بھی کرتے ہیں بغیر کسی مکالمے کے تو پہنچ جاتی ہے، اپنا مقصد پورا کر دیتی ہے. ایک تو مجھے اس کا اختصار اب اچھا لگنے لگا. جی بالکل ایسے ہی. ایک دوسرا یہ تھا کہ آج کے دور میں جو افسانے ہیں اس میں آپ روایتی موضوعات سے بہت آگے چلے گئے. ہمارا عشق، حسن و عشق کے موضوعات اپنی جگہ تو ایک سچائی ہے ہی، ہر دور جب سے انسان پیدا ہوا ہے وہ تو رومانس کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، لیکن اب رومانس کی تعریف ذرا مختلف ہو گئی. اب ہم رومانس اس کو بھی کہتے ہیں جب ہم کسی معاشی عذاب سے نکل جاتے ہیں، وہ بھی ہمارا رومانس ہے. جب ہم کسی مسئلے کے حل پر پہنچ جاتے ہیں، اٹس اگین اور رومانٹسزم، خوشی ہے نا. رومانس کا مطلب آپ کے اندر کی راحت، آپ کو نشاط مل جاتی ہے. تو مسائل اتنے زیادہ تیزی سے بڑھے. پہلے صرف مسائل بھوک اور عزت نفس کے خطرے کے ہوتے تھے، اب تو ہر چیز کے مسائل ہو گئے. چنانچہ موضوعات میں بے تحاشا بہتات بھی آئی، تنوع آیا، اور اس تنوع اور بہتات کو جب سمجھ کیا رائٹرز نے تو کامیاب رائٹر وہی گنے گئے جو موضوع سے حقیقی سطح پر ایڈریس بھی کر گئے اور لوگوں کے پاس لمبا وقت نہیں ان سے مانگا کہ میرے کوئی 15 صفحات کا افسانہ پڑھو تبھی تمہیں سمجھ آئے گی میری بات. تو اختصار نے اور موضوع کے تنوع نے آج کے افسانے کو ظاہر پہلے کی تاریخوں سے الگ اور مختلف کر دیا. پھر ایک اور چیز، تراجم. اب افسانوں کے تراجم کافی ہوتے ہیں نثر میں. تراجم میں آپ دنیا بھر کی ثقافت ترجمے کے ذریعے آپ تک پہنچ جاتی ہے. ترجمہ چل گیا. اب ہم یہاں بیٹھ کر جس طرح انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا کو سیر کر لیتے ہیں، اسی طرح اب ہم تراجم کے ذریعے، کیونکہ اس کا رجحان بھی اس لیے بڑھا کہ سوشل میڈیا نے ہیلپ کی. جنہوں نے پازیٹیو کام کیے، جو پازیٹیو ہے وہ ہے. اس پازیٹیوٹی میں یہ بھی شامل ہے کہ تراجم کے بہترین ترجمے بہت سینئر لکھنے والے جو ہیں اپنی کتابوں کے ذریعے بھی کر رہے ہیں، اور ان کے اقتباسات وہ اپنے وال پہ بھی ڈالتے ہیں، نیٹ کے اوپر ڈالتے ہیں. تراجم ہمیں پڑھنے کو ملتے رہتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کمپیریزن نیٹ پہ کر لیتے ہیں اپنی تحریروں کا بھی اور تراجم کے ساتھ بھی، اور اپنی ثقافت کو وہاں منتقل کر دیتے ہیں. وہ ہمارے ترجمے کرتے ہیں، ہم ان کے ترجمے کرتے ہیں.
تو اس سے ایک عالمی سطح کا جو گلوبل ولیج ہے اس کی ثقافت متعارف ہوتی رہتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے شاعری کو بھی اور افسانے کو بھی جو ہے وہ بڑا کر دیا ہے. بڑے سے مراد یہ کہ مقبول کر دیا ہے, قریب کر دیا فطرت کے, اور وسعت بھی وسعت دے دی ہے. تو اس بلند اس کشائش کی وجہ سے, اس بلندی کی وجہ سے جو ہے آپ ہر موضوع کے اوپر افسانے لکھتے ہیں. اب میرے اپنے ذاتی افسانے جو ہیں وہ دین کے موضوع پر بھی ہیں, یعنی میں نے احادیث منتخب کی اور اس کو سماجی حوالوں پر رکھ کر, اپنی سماج کی موجودہ روشوں پر رکھ کر سماج کو کنڈیم کیا, اپنی حدیث کو نمایاں کیا کہ ہم اس وجہ سے اس شعبے میں خراب ہوئے کہ ہمارا دین تو یوں کہہ رہا تھا. اب دین کے حوالے سے لوگ بہت کتراتے ہیں افسانہ لکھتے ہوئے, نظم لکھتے ہوئے, وہ جی ہمیں اختلاف سننے پڑیں گے. یہ میں نے لکھی ہے اور مجھے پتا ہے بڑے وہ کنٹروورشل اس وجہ سے ہو جاتے ہیں. اچھا وہ پھر ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہتا ہے, میں یہ بات کروں, وہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں ادب جو ہے, جیسے ہم بات کر رہے تھے, آپ بھی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جو آپ کا اظہار ہے, جو آپ کی فیلنگز ہیں, جو آپ کے مشاہدات ہیں, جو تجربات ہیں, وہ آپ نے ایک لطیف پیرائے میں, چاہے وہ شاعری ہے, کوئی بھی اصناف, جتنی بھی اصناف ادب ہیں, اس میں کسی بھی شعبے میں, کسی بھی صنف میں آپ نے اس کا اظہار کیا, اس کو قلم کرتاس کے اوپر اتارا رکھا. لیکن جب آپ مخصوص کر لیتے ہیں کہ جی میں نے اس کو مذہبی رنگ کے حوالے سے کرنا ہے, تو آپ کی تخلیقی صلاحیت جو ہے وہ محدود ہو کے رہ جاتی ہے. آپ اس کو, جیسے ہم کہتے ہیں جیسے مزاحمتی ادب ہے, تو آپ ایک اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیتے ہیں کہ ہم, جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ خواتین کے مسائل کی بات کریں, آپ نے ایک دائرہ لگا کہ خواتین کے مسائل کے علاوہ آپ نے باہر نہیں جانا, تو یہ ایک اختلاف اس کا بنتا ہے. تو آپ کے افسانے تو میں نے پڑھے بھی ہیں, مثلا وہ دلچسپی ہیں, اس میں آپ کا جو اظہار ہے, آپ کی جو اسلوب ہے بیسیکلی, وہ بڑا جو ہے رچ ہوتا ہے, اور آپ جو زبان استعمال کرتے ہیں. بہت شکریہ قریش صاحب آپ کا. میں ایک چھوٹی سی بات کہیں دماغ سے نقطہ نہ نکل جائے, اسی سے متعلق. ہاں جی بالکل, کہ جب ہم کچھ کسی نئے روش پہ جاتے ہیں نا, تو شروع میں وہ بڑی اجنبی لگتی ہے. جی جی, اجنبی ہونے کی وجہ سے اس کی مخالفتیں بھی بے بہا ہوتی ہیں. اجنبی ہے نا, نئی چیز. وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے ہی لگنے لگ جاتی ہیں کہ یہ تو ہماری مقبول ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک زمانے میں منٹوں پر مقدمے تک چلتے تھے جنس لکھنے پر. آج جنس اتنا زیادہ موضوع ہو گیا اور اس کا مس یوز اور اس کا ایبیوز اتنا زیادہ ہو گیا کہ مارکت الارا افسانے بغیر کسی قانونی مقدمے کو فیس کیے لکھے جاتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے ہمارے معاملات میں بھی. میں اصل میں دینی موضوعات کے بعد اس لیے کر رہی تھی کہ میں ایک دفعہ ایک ڈرامہ ترکی سے چھوٹا ایک پروگرام ایک آتا تھا, بہت لوگوں نے دیکھا ہوگا, اس کا نام تھا چھوٹی سی دنیا غالباً, یا کوئی دنیا اس میں لفظ آتا تھا, مجھے اب بھول. اس میں اخلاقی سطح کے اور ہمارے دین پر مبنی موضوعات کو ڈرامائی تشکیل دے کر, ہاں بالکل بالکل, وہ اس میں فرشتے بھی اور اس کے ذریعے جہنم دکھا دیتے تھے, یہ سب ساری معاشی ناموریوں کو, اور جس پوائنٹ لائن کو جا کے اس کو ختم کر دیتے تھے, وہ کتنی متاثر کن تھی. تو اس میں جی میڈم ایک سیکنڈ میں بات کر لوں کہ بس اس سے کیا ہوتا ہے کہ آج ہمیں وہ چیزیں دکھانے کی ضرورت جس نے بھی کی تھی پروڈکشن کی دنیا میں, انہوں نے احسان کیا تھا. میں سمجھتی ہوں بہت لوگوں کے لیے تحریک بن گئی تھی. وہ بڑا مقبول ہے عام پروگرام رہا ہے. جی اسی طرح سے ہم دیکھیں, ہم نے مذہبی اور دینی پروگراموں کو سفر ناموں تک محدود کر دیا. ہمارے پاس لبیک یعنی کتاب آتی ہے سفر نامے کی شکل میں, ہمارے پاس دیار حرم سفر ناموں کی شکل میں, اور بہت ہم نعتیں لکھ کے اپنی مذہبی اور دینی تسکین کرتے ہیں. ہم کیوں گھبرایا کرتے ہیں, ہم کیوں ڈرتے ہیں اس بات کے لیے کہ ہمارا جو مذہب ہے یہ صرف مذہب نہیں, یہ دین ہے, اور وہ ضابطہ دے رہا ہے ہمیں, پریکٹیکل دے دیا. اس پریکٹیکل کو بس دکھانا رہ گیا ہے. کچھ لوگ فلم کے ذریعے دکھائیں گے, کچھ افسانے کے ذریعے دکھائیں گے, کچھ شاعری کے ذریعے دکھائیں گے, لیکن دکھانا ہمارا بالکل یہ نہیں, یہ بات ہے. اچھا آپ رائٹر کو, میں کہتا ہے کلامی کی معافی چاہتا ہوں, یہ درست کہہ رہی ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ رائٹر کو آپ اپنا دیکھیں, آپ مذہب پہ لکھیں, آپ کسی بھی موضوع پہ لکھیں نا, لیکن میرا اختلاف ہے آپ سے, ایک مثال ہے, تو وہ اختلاف اپنی جگہ پہ, لیکن میں آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. میں کسی شاعر کو آپ, اب یہ کچھ لوگوں کا ہے نا کہ وہ کہتے نہیں آپ اس پہ نہ لکھیں یا یہ نہ لکھیں, فیمنزم پہ نہ لکھیں. میڈم بات کریں. اچھا, اصل میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ادب جو ہے اس
بنیاد ہی اصل میں سوسائٹی کی اصلاح ہے. آپ دیکھیں ہم اپنی اردو کی آپ تاریخ کو پڑھیں آپ تو جب ادھر جو ہے بندہ نواز کے ستراز آئے یا اس طرح کی جو ہمیں امیر خسرو کے جو اقوال ملتے ہیں, جتنی بھی شروعات ہی اصل میں اخلاقیات سے ہوئی ہے. لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا, اصلاح کی طرف لوگوں کو, دین کی تعلیم, دین بیسیکلی یہی ہے نا کہ انسان کے لیے درست راستہ. روزمرہ زندگی تو روزمرہ زندگی بہترین, کس طرح سے اخلاقیات بہترین ہوں, کس طرح سے سچ بولا جائے, کس طرح سے ایمانداری کی طرف آیا جائے, کس طرح سے لوگوں کی مدد کی جائے, یہ سارے موضوعات تھے. اور آپ نے دیکھا کہ اسی ادب کی وجہ سے لوگوں کے اندر تبدیلیاں آئیں. اشعار آپ پنجابی شعراء کو دیکھیں, یہ جو ہے وہ ان کے وارث شاہ کو دیکھیں, ان کا بلے شاہ کو دیکھیں, اب کیا ہے یہ یہی ہے نا سوسائٹی کو درست کرنے کا طریقہ. تو آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ دین کی بات نہ کی جائے. آپ تمام جتنے بھی ہمارے معاشرتی معاملات ہیں ان کو درست کرنے کے لیے ادب کو بروقار لانا چاہیے. بالکل صحیح. اور جیسے کہ ہم آج کے دور میں جیسے کہ اتنا پڑھا نہیں جاتا ادب کو, یا کتابیں نہیں پڑھی جاتی, یا جس طرح بھی ہے ہمارے ہاں جو اس میں آتا ہے ڈرامے آتے ہیں, وہ بھی اصل میں ادب کا حصہ ہی ہو گیا. ادب کا حصہ ہے, کیونکہ ہر ایک طریقہ ہے نا, ایک طریقہ ہے لوگوں تک بات پہنچانے کا. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب چوراہوں میں کھڑے ہو کے لوگ کتاب پڑھ کے سناتے تھے. آپ کو یاد ہوگا یہ فسانہ یا جائے گوری قصہ چہار درویش جس زمانے میں 1800 میں کلکتہ میں جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا ہے, جب یہ تراجم شروع کیے ہیں. تو اس وقت کیا تھا کہ اس میں چوراہوں میں کھڑے ہو کے لوگ تو وہ قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے. ایک وہ طریقہ تھا. پھر یہ ہے کہ پھر جیسے بیٹھتے ہوں گے لوگ, بیٹھے ایک دوسرے کی سنی, کسی نے کوئی کہانی سنائی, کسی نے شاعری سنائی. تو اصل میں یہ ہے کہ اپنے جو آپ سوچتے ہیں, جو خیالات ہیں لوگوں تک پہنچانا, لیکن ان کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے, ایک مقصد کار فرمایا. آپ نے دیکھے ہمارے یہ جو ارکان خمسہ ہیں, ان کی تگ و دو سے, ان کی ہی کوششوں سے پاکستان بنا, یا مسلمانوں کے اندر آزادی کا جذبہ پیدا ہوا. تو آپ ادب کی اہمیت کو کسی طرح سے نظر انداز نہیں کر سکتے. اور آج کے دور میں جتنی ضرورت ہے ادب کو استعمال کرنے کی کہ ہم اپنے ارد گرد کے حالات کو کس طریقے سے ٹھیک کریں, جرائم کا کس طریقے سے خاتمہ کریں, لوگوں کے اندر انسانیت کس طریقے سے اجاگر کریں, تو میرا خیال ہے کہ ادب سے بہت زیادہ کام لیا جانا چاہیے. نہیں بالکل, شاعری سے, افسانے سے, بالکل ہر قسم کے ہر طریقے کہ اس کا ڈائریکشن درست ہو. یہ جو آپ بات ابھی کر رہے تھے نا, وہ اس لحاظ سے درست ہے. یہ جو لوگ ایک دم چونکتا جو کان ایک دم اس کی یار یہ دین کا موضوع, ہاں کیوں نہیں, کیوں ہوتا ہے, اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو بعض دفعہ ہمارا اپنا دینی معلم علماء کی انٹرپریٹیشن صحیح نہیں ہوتی, ایک تو ایک بات. دوسرا پھر اس کے ہاتھ میں اگر قلم بھی ہے تو وہ اس کو اپنی زاویے پر جتنا اس کی محدود سی ہے, اسٹڈی تو ہے کوئی نہیں, بس اس پہ لکھ کے ایک مولویانہ پن ڈال دیا. دو باتیں. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح معنوں میں آپ کسی موضوع پہ گرفت کر کے نا, دین کا کوئی موضوع لے کے اس پہ گرفت بھی رکھتے ہیں, اس کی معلومات رکھتے ہیں, پھر آپ اپنی تحریر میں غلطی نہیں کریں گے. جب غلطی نہیں کریں گے تو معترضین بھی نہیں اٹھیں گے. خواہ کوئی معترض نہیں ہوتا بغیر دلائل کے. ہاں کمزوری جہاں ہوتی ہے وہاں پر اعتراضات جب ہوتے ہیں تو اس میں دلائل لے کے اگر وہ آتے ہیں اعتراض کرنے والا تو سننا ہوتا ہے. نہیں اگر دلائل لاتا تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے, کام کرتے رہنا چاہیے. جی میں آپ کو اب دین کی بات چلی تو ایک چھوٹا سا اقتباس سناتی ہوں آپ دونوں کو, اور پھر میڈم سے ہم شاعری بھی سنیں. جی بالکل, کیوں نہیں. تو کہ وہ اس میں یہ بتایا گیا کہ ہم اندر سے ہم یعنی صوفی ہیں, ٹھیک ہے, اندر سے ہم صوفی ہیں, باہر سے ہم کیوں شیطان ہیں. تو اس کو تھوڑا سا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. یہ افسانہ طویل تھا, تھوڑا طویل سے مراد بھی افسانہ تھا, لیکن میں آپ کو اقتباس سے جی فرمائیں. جی اس افسانے کا عنوان ہے دشمن دار. ٹیکسی دارالحکومت کی لمبی سڑک پر سر پر دوڑ رہی تھی. کبھی ایک کبھی دوسرے سیکٹر سے مس ہوتی اڑی جا رہی تھی. ٹیکسی کے اندر ڈرائیور کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا مسافر کسی مسافات سے آیا تھا اور پہلی بار دارالحکومت کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا. پچھلی سیٹ پر ایک عورت چاروں طرف سے لپٹی لپٹائی کسمسائی سے بیٹھی تھی, جبکہ ٹیکسی ڈرائیور پر اعتماد اور قوی البدن تھا. سیاہ چمکدار داڑھی سے اس کے چہرے کا زیری حصہ مستور اور سر پگڑی سے مخفی تھا. اس کی روشن آنکھیں زوبار اور ان کے اندر لگا سرما اس کے دیندار ہونے کی علامت تھا.
बस क्या कहना है वो एक खुशहाल ये जरा दोबारा पढ़े, ये बड़ा सुषमा जी हाँ, पढ़ती हूँ कि पिछली सीट पर एक औरत चारों तरफ से लिपटी लिपटाई कसमसाई सी बैठी थी, जबकि टैक्सी ड्राइवर को एतमाद और कबील बदन था। स्याह चमकदार दाढ़ी से उसके चेहरे का ज़ेरी हिस्सा मस्तूर और सर पगड़ी से मख्फी था। उसकी रोशन आंखें ज़ोबार और उनके अंदर लगा सुरमा उसके दीनदार होने की अलामत था। वाह वो एक खुशहाल नौए इंसानी था और अपनी जहानत के बल पर मजीद ज़रबारी के तरीके जानता था। अपनी जहानत के बल पर मजीद ज़रबारी के तरीके जानता था। चुनाचे जब मज़ाफ़ात से आए मुसाफिर ने उसे बताया कि वो अपनी बेवा बहन को इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर ले जाना चाहता है ताकि उसे भी हुकूमत के इमदादी पैकेज में से हिस्सा मिल सके और वो अपने यतीम बच्चों की परवरिश कर सके, तो टैक्सी वाला समझ गया कि कौन सा रास्ता इख्तियार करना ज़्यादा पुरनफा होगा। वाह वैसे भी ये उसकी बोनी की सवारी थी और ट्रांसपोर्ट की दुनिया का उसूल है कि पहली पहली सवारी को इनकार नहीं करना चाहिए, बल्कि बिला तकरार फ़ौरन बिठा लेना चाहिए। यूँ भी मज़ाफ़ाती मुसाफिर ने तो किराया भी बिला तकरार मान लिया था। चुनाचे इसीलिए ड्राइवर ने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दफ्तर का रास्ता बहुत दूर कर दिया था। ड्राइवर और मुसाफिर देर तक हवा खाते रहे। सड़क पे सड़क पार होती गई। जी और एच के कई सेक्टर गुजर गए। मुसाफिर पहलू बदलने लगा। लाला दफ्तर नहीं मिल रहा। हाँ यार, मैं खुद भी हैरान हूँ, आज छुट्टी भी नहीं है, हालांकि स्पोर्ट प्रोग्राम के गेट भी बंद हैं। तुमने खुद भी देखा होगा पिछली सड़क पर। मैं क्या जानूँ लाला, मैं तो लिखा पढ़ा भी नहीं हूँ, इतने बड़े शहर में भी पहली बार आया हूँ। ड्राइवर को इसकी इत्तला से अजीब सी तमानियत मिली। तो फिक्र ना करो भाई, तुम एक नेक सिफत मुसलमान हो, अजनबी हो, मैं भी मुसलमान हूँ, तुम्हारी मदद मुझ पर फ़र्ज़ है। बहुत शुक्रिया भाई, तुम तो चेहरे से ही नेक लगते हो। ड्राइवर ने मुस्कुराकर अपनी दाढ़ी को छुआ। पिछली सीट पर बैठी खातून बिल्कुल खामोश थी। क्या बात, क्या कहना बस ये एक इक़्तिबास सुनाया। बहुत जबरदस्त। बहुत चाय लेंगे आप मैडम? आप इरशाद। मैं थोड़ा सा जैसे अभी बात कर रही थी कि अफसाना हो या शायरी हो, इर्द गिर्द के हालात से मुतासर इंसान होता है। जी बिल्कुल। इसमें मैं एक तो आपको एक गज़ल जो अभी कुछ दिन पहले मैंने लिखी है वो मैं आपको सुनाती हूँ, और फिर जैसे हम लोग मुख्तलिफ मौक़े की निस्बत से हम लोग लिखते ठीक है, रहते आप हैं। सुनाएं, कोई इशू नहीं। ज़हनो दिल पर कुफ़्र पड़े हैं, ज़हनो दिल पर कुफ़्र पड़े हैं, जोगी बीन बजाता जा। हैरत फैली सब आँखों में, देख इन्हें शर्माता जा। पिछली सदी का किस्सा कहकर फ़ख्र से गर्दन तान ज़रा, पिछली सदी का किस्सा कहकर फ़ख्र से गर्दन तान ज़रा। हाल में कैसी बेहाली है, सोच के ये घबराता जा। वाह सोच की है ये कारिस्तानी, वाह। सोच की है ये कारिस्तानी, है बड़ापन बेकारी में। बे इल्मी बे अमली पर भी जालिम तू इतराता जा। फख्र है बड़ा जहानत पर। तेरी शान इसी में है, सब एक दूजे से दूर रहें। तेरी शान इसी में है, सब एक दूजे से दूर रहें। फिरका मसलक बोली खिता, आग यही भड़काता जा। अच्छा है, हकीकी। पेट भरे तो ऐश में अपनी, पेट भरे तो ऐश में तेरी अपना हिस्सा मांगेंगे। वाह। पेट भरे तो ऐश में तेरी अपना हिस्सा मांगेंगे। रोटी पानी के चक्कर में इनको तू उलझाता जा। क्या बात। दुनियादारी के धंधों में अपनी अजमत भूल गया, दुनियादारी के धंधों में अपनी अजमत भूल गया। छोटापन मख्फी रखने को बोल बड़े फरमाता जा। बोल बड़े फरमाता जा। फिक्र अमल की ताकत को कुछ ऐसे तू कमज़ोर बना, फिक्र अमल की ताकत को कुछ ऐसे तू कमज़ोर बना, जो तू खुद ना करना चाहे औरों को समझाता जा। जो तू खुद ना करना चाहे औरों को समझाता जा। जिस खातर ये उम्र गंवाई पल में खाक हो जाए,
جس خاطر یہ عمر گنوائی پل میں خاک ہو جائے گا، جذبوں پر جو برف پڑی ہے سوچ کے یہ گرماتا جا، ذہن و دل پر قفل پڑے ہیں جوگی بین بجاتا جا، حیرت پھیلی سب آنکھوں میں دیکھ انہیں شرماتا جا۔ یہ تو اس طرح کی ایک مثال تھی ایک شاعری کی کہ جس میں ہم اپنے ارد گرد کے جو لوگوں کے اندر دیکھتے ہیں ان چیزوں کو ہم بیان کرتے ہیں۔ تو ایک میرے نیا سال کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، تو یہ نیا سال 2022 جو ہے وہ میں نے ایک چھوٹی سی ایک نظم ہے میری۔ پچھلے برس بھی امن کی خواہش اور خوشیوں کی آس لیے، ظلم و ستم اور جبر کے پنجوں سے چھٹنے کے خواب لیے، آنے والا سال مبارک سب کو کہا تھا۔ پچھلے سال بھی پچھلے برس بھی امن کی خواہش اور خوشیوں کی آس لیے، ظلم و ستم اور جبر کے پنجوں سے چھٹنے کے خواب لیے، آنے والا سال مبارک سب کو کہا تھا۔ آج مگر اس سال میں کے پہلے دن کچھ لفظوں کا تانا بانا بن کر دیکھا، کسی دعا یا خواب و خواہش کی دل نے تائید نہیں کی، بیتے سال میں کیسے لمحوں کے دامن میں کرب و بلا کے نوحے لکھے، بیتے سال نے کیسے لمحوں کے دامن میں کرب و بلا کے نوحے لکھے، آنے والے سال میں شاید کچھ بہتر ہو، اسی امید پر وہی پرانا رٹا رٹایا پھر سے ایک پیغام دیا ہے، سب کو مبارک سال نیا سال مبارک۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، ہم اب اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جنوری پر بات کر رہے تھے آپ اگر 2 منٹ ہوئے تو ہم جنوری پر آپ کو اپنی نظر سنا دیں جناب محترمہ کی اجازت سے کہ نیا سال ہے اور جنوری ہے، ابھی جنوری ہے، تو بلکہ جنوری گزرنے والا ہے، اس سے پہلے کہ گزر جائے ہم اصل میں یہ نئے سال کے حوالے سے سنائیں بہت 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 لوگ لکھتے ہیں۔ میں نے ذرا سا مختلف کوشش کی ہے، یہ ہے کہ سن جنوری ذرا غور سے سن، تیرے پہلو سے ابھی گزرا نہیں پوری طرح، ایک یخ بستہ دسمبر کے ستم گار تھا جو خود بھی ٹھٹرا ہوا رہتا تھا قرینے آتش، اس کی قربت میں کسی فیض کا بوسہ ہی نہ تھا۔ سن جنوری ذرا غور سے سن، تیرے پہلو سے ابھی گزرا نہیں پوری طرح، ایک یخ بستہ دسمبر کے ستم گار تھا جو خود بھی ٹھٹرا ہوا رہتا تھا قرینے آتش، اس کی قربت میں کسی فیض کا بوسہ ہی نہ تھا۔ جنوری تو بھی تو توفیق سے آری ہے دسمبر کی طرح، سال کے پہلے مہینے کا تجھے فخر تو ہے، تجھ کو ہے کبر کہ دنیا میں چراغاں ہوگا، تیرے اعزاز میں یخ بستہ ہزاروں راہیں گرمی عشق کے شعلوں میں نہائی ہوں گی، پر تجھے یاد ہی کب ہے تیرے موسم کے سبب، پر تجھے یاد ہی کب ہے تیرے موسم کے سبب، بے وسائل کئی اجسام جو نیلے ہو کر موت کی سرد پناہوں سے لپٹ جائیں گے، وادیاں برف کی ایک آگ تلے دہکیں گی جن کی خاموش زبانوں میں ملامت ہوگی۔ جنوری سن کہ کبھی تجھ کو بھی جانا ہوگا، تیرے جانے پہ بہاروں کا سریرا ہوگا، کونپلے چاند تمنا سبھی رنگ بدلیں گے اور بھولے سے بھی تو یاد نہیں آئے گی۔ ہاں مگر سال کی اتمام پر اے جان جہاں تجزیہ جب کہ مصائب کا دکھوں کا ہوگا، جائزہ لیں گے وباؤں کا غم دوراں کا، تجھ پہ بیتے ہوئے لمحات خود پہ بیتے ہوئے لمحات گراں باروں کا، تجھ پہ پھر سنگ گرا صورت دشنام گری، ہوگا الزام کہ یہ سال ہی منحوس رہا، ہوگا الزام کہ یہ سال ہی منحوس رہا، کیونکہ آغاز ہوا سال کا ایک وحشت سے اور زندوں کو نقابوں میں مقید کر کے چلتی سانسوں کو دیا وحشت پرخوف کا لفظ، سو میں کہتی ہوں مجھے تجھ سے نہیں فیض کوئی، سو میں کہتی ہوں مجھے تجھ سے نہیں فیض کوئی، جنوری تجھ سے الگ ہے کوئی تقویم میری۔ کیا بات ہے، بہت اچھی، بہت شکریہ جی۔ میں اپنے معزز اور بہت ہی